کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ محمد زبیر راولپنڈی سے۔ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے، درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے، تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا۔ وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے، اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے، اور فاقے کرنا سنت ہے۔ تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، اور سلی ہوئی یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے، لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں، کیا کھایا کیا پہنا، تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، درمیان میں پینا ہے، آخر میں پینا ہے، اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، بہرحال قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پیٹ بھرا ہے، یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر آپ نے پانی بھی پیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا، فالو کرنا ہے تو پورا۔ تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کون سا کھانا؟ وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے، وہ کھانا ہے 1/3 میدا، یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے 3 حصے کیے جائیں، 33% میدا بھرے، پھر پانی کا تذکرہ ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 33% نہیں بلکہ 100% پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی۔ جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو بعض دفعہ پھلا دیتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، کنوؤں کا اور چشموں کا جو پانی ہے، ہم تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو وہ پانی جو ہے نا، میدے کی جو ہمارا جو میدا گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے، اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے۔ جب وہ میدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانچوں میں پھنس جاتا ہے، قبض ہوتا ہے۔ تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور پھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے، یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے، پھر آپ پانی پئیں، اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا، کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ فریج کے پانی نہیں۔ تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں، کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھونس رہے ہیں، پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک، تو پھر ایک اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کا بھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ کنٹرول۔ کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ محمد زبیر راولپنڈی سے۔ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے، درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے، تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا۔ وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے، اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے، اور فاقے کرنا سنت ہے۔ تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، اور سلی ہوئی یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے۔
تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے، لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں، کیا کھایا کیا پہنا، تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، درمیان میں پینا ہے، آخر میں پینا ہے، اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، بہرحال قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پیٹ بھرا ہے، یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر آپ نے پانی بھی پیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا، فالو کرنا ہے تو پورا۔ تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کون سا کھانا؟ وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے، وہ کھانا ہے 1/3 میدا، یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے 3 حصے کیے جائیں، 33% میدا بھرے، پھر پانی کا تذکرہ ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 33% نہیں بلکہ 100% پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی۔ جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو بعض دفعہ پھلا دیتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، کنوؤں کا اور چشموں کا جو پانی ہے، ہم تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو وہ پانی جو ہے نا، میدے کی جو ہمارا جو میدا گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے، اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے۔ جب وہ میدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانچوں میں پھنس جاتا ہے، قبض ہوتا ہے۔ تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور پھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے، یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے، پھر آپ پانی پئیں، اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا، کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ فریج کے پانی نہیں۔ تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں، کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھونس رہے ہیں، پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک، تو پھر اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کا بھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ